لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وآزم ذکرہ وأتم برہانہ وجل شانہ کی حمد و ثنا اور سرور کائنات مغفر موجودات زینت بزم کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت السلام عرض کرنے کے بعد رب عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھے حق سچ کہنے اور ہم سب کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محتشم، آج میرے درس کا موضوع ہے شان علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیونکہ 21 رمضان مبارک کو آپ کا یوم مثال ہے تو اس نسبت سے آج آپ کا ذکر ہوگا۔ رب عز و جل نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہ اگر تم کچھ بات نہیں جانتے، اگر تمہیں کسی بات کا علم نہیں ہے تو آپ کرو کیا کرو؟ اہل ذکر سے پوچھ لو۔ کس سے پوچھو؟ اہل ذکر سے پوچھ لو۔ رب ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر تمہیں کسی بات کا علم نہیں ہے تو تم کس کی طرف جاؤ؟ اہل ذکر کی طرف جاؤ۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اہل ذکر کون ہے؟ اہل ذکر کون ہے؟ یہ بات ہمیں تب معلوم ہوگی جب ہمیں یہ پتا ہوگا کہ ذکر کیا ہے۔ جب ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ ذکر کیا ہے تو رب عز و جل قرآن پاک میں یہ ارشاد فرما رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ یہ ذکر ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ یہ ذکر سے مراد قرآن کریم، یعنی یہ قرآن کریم ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اب یہ بات تو ہمیں پتہ چل گئی کہ ذکر سے مراد قرآن کریم ہے، ذکر سے مراد قرآن کریم ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن والے کون ہیں؟ ذکر والے کون ہیں؟ ذکر سے مراد تو قرآن، ذکر والے کون؟ قرآن والے کون؟ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی، کہ فرمایا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ پھر فرمایا لن یتفرقا حتی یردا الحوض، اور یہ دونوں جدا نہیں ہو سکتے حتیٰ کہ حضرت علی جب حوض کوثر پر آئیں گے تب بھی حضرت علی کے ساتھ قرآن ہوگا، تب بھی قرآن جو ہے وہ حضرت علی کے ساتھ ہوگا۔ یہ کبھی جدا نہیں ہو سکتے۔ یہ شان ہے میرے علی کی، جن کو مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ حضرت علی کا تعلق قرآن کے ساتھ کتنا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ اب جب علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے تو قرآن اہل سنت کے پاس ہے۔ قرآن کس کے پاس ہے؟ اہل سنت کے پاس ہے۔
واضح بات ہے کہ جس کے پاس قرآن ہوگا علی بھی اسی کے پاس ہوں گے، جس کے پاس قرآن ہوگا علی بھی اسی کے پاس ہوں گے، جس کے پاس قرآن ہوگا علی بھی اسی کے پاس ہوں گے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، ایک طبقہ وہ ہے، ایک طبقہ وہ ہے کہ جن کے پاس حضرت علی تو ہے لیکن قرآن نہیں ہے، جن کے پاس حضرت علی تو ہے لیکن قرآن نہیں ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جن کے پاس قرآن تو ہے مگر حضرت علی نہیں ہے، جن کے پاس قرآن ہے حضرت علی نہیں ہے۔ دو طبقے ہیں، ایک جن کے پاس علی ہے قرآن نہیں، دوسرا جن کے پاس قرآن ہے علی نہیں۔ اہل سنت وہ ہے کہ جن کے پاس قرآن بھی ہے اور علی بھی ہے، جن کے پاس قرآن بھی ہے اور علی بھی ہے۔ حضور علیہ السلام نے قیامت تک کے لیے یہ نشانی بتا دی کہ جہاں جہاں قرآن ہوگا وہاں وہاں میرا علی ہوگا، جہاں جہاں قرآن ہوگا وہاں وہاں میرا علی ہوگا۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی، فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی جتنی بھی آیات ہیں، قرآن پاک کی جتنی بھی آیات ہیں، ہر حرف کا ایک ظاہری معنی ہے اور ایک باطنی معنی ہے۔ فرماتے ہیں علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہے کہ جن کے پاس قرآن کا ظاہر بھی ہے اور قرآن کا باطن بھی ہے، جن کے پاس قرآن کا ظاہری علم بھی ہے اور قرآن کا باطنی علم بھی ہے۔ اب قرآن پاک کا اگر مطالعہ کیا جائے تو پوری دنیا کے جتنے بھی علم ہیں، پوری دنیا کے جتنے بھی علم ہیں، کوئی ایسا علم نہیں کہ جو قرآن میں موجود نہ ہو، کوئی بھی ایسا علم نہیں کہ قرآن میں موجود نہ ہو۔ اب قرآن پاک کا جتنا بھی علم ہے، ساری دنیا کا جتنا بھی علم ہے، وہ سارا علم ملا کر قرآن پاک کی سورہ فاتحہ میں موجود ہے، قرآن پاک کی سورہ فاتحہ میں موجود ہے۔ اب سورہ فاتحہ کا علم، قرآن پاک کا سارا علم، ساری دنیا کا علم سورہ فاتحہ کی بسم اللہ میں موجود ہے، سورہ فاتحہ کی بسم اللہ میں موجود ہے۔ اب بسم اللہ کا جتنا بھی علم ہے، سورہ فاتحہ کا علم، قرآن پاک کا علم، یہ سارا علم ملا کر بسم اللہ کی با میں ہے۔ اب بسم اللہ کی با کا علم، سورہ فاتحہ کا علم، قرآن پاک کا علم، ساری دنیا کا علم ملا لیا جائے تو یہ سارا علم بسم اللہ کے با کے ڈوبنے میں ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہے، فرماتے ہیں کہ وہ بسم اللہ کا با کا نقطہ میں ہوں، بسم اللہ کی با کا نقطہ میں ہوں، اور ہوں بھی کیوں نہ کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا انا مدینۃ العلم وعلی من بابها، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ منبر پر جلوہ فرما ہے، منبر پر بیٹھ کے آپ نے کہا لوگو سالونی عما شئتم، مجھ سے پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو، لوگو مجھ سے پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں علی کی جان ہے، قیامت تک آنے والی جس چیز کے بارے میں تم مجھ سے پوچھو گے، خدا کی قسم میں منبر پر سے بعد میں اتروں گا اس کی خبر تمہیں پہلے دے دوں گا، منبر پر سے بعد میں اتروں گا اس کی خبر تمہیں پہلے دے دوں گا۔ یہ شان کیوں عطا نہ ہو کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن میرے علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ۔ پھر فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی من بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس اتنا علم، یہ علم آیا کہاں سے، یہ علم کہاں سے آیا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس یہ وہ ہستی ہے، فرماتے ہیں کہ اگر میرے اونٹ کے گھٹنا باندھنے کی رسی میرے گم ہو جائے تو میں وہ بھی قرآن پاک سے تلاش کر لیتا ہوں، اگر میرے اونٹ کے گھٹنا باندھنے کی رسی بھی گم ہو جائے میں وہ بھی قرآن سے تلاش کر لیتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ علم رسول اللہ من علم اللہ تعالی، کہ نبی پاک علیہ السلام کا جتنا علم ہے وہ اللہ
وعلم علی من علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کا جتنا علم وہ اللہ کے علم سے ہے، اور حضرت علی کا جتنا علم ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کے علم سے ہے. فرماتے ہیں کہ میرے پاس جتنا علم ہے وہ حضرت علی کے علم سے ہے. جو میرے پاس جتنا علم ہے وہ حضرت علی کے علم سے ہے. اور علم ہو بھی کیوں نہ ہو اتنا علم کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرما دیا انا مدینہ العلم وعلی بابها، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. علی اس کا دروازہ ہے. جب نبی پاک علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی نا تو حضرت جبریل امین علیہ السلام آپ انسانی شکل میں آئے، حضرت علی کے روبرو بیٹھ گئے، پوچھنے لگے کہ علی آپ وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ انا مدینہ العلم وعلی بابها، کہ آپ وہ ہستی ہیں کہ جو علم کے شہر کا دروازہ ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے ہاں میں ہی ہوں جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا. اب حضرت جبریل امین انسانی شکل میں ہے، حضرت علی کے روبرو بیٹھے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر آپ علم کے شہر کا دروازہ ہیں مجھے ایک بات تو بتائیں. پوچھیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ کہنے لگے مجھے بتائیں کہ جبریل امین اس وقت کہاں بیٹھا ہے؟ جبریل امین اس وقت کہاں بیٹھے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ میں پاکستان کی حدیث پاک بھی ہے، فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی دروازہ ہے. بتائیے کہ اس وقت جبریل کہاں بیٹھا ہے؟ اب کوئی بڑا بندہ، کوئی بڑا رتبے والا کوئی سوال کرے نا تو اس کا جواب بھی ادب سے دینا ہوتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک نظر آسمان کی طرف دوڑائی، ایک بار نیچے دیکھا، پھر دائیں دیکھا، پھر بائیں دیکھا، پھر کہنے لگے کہ جبریل امین نہ تو آسمانوں میں ہے، نہ زمین میں ہے، نہ دائیں طرف ہے نہ بائیں طرف ہے. یا آپ جبریل ہیں یا میں جبریل ہوں، یا آپ جبریل ہیں یا میں جبریل ہوں. تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ علی آپ علی ہیں، جبریل میں ہی ہوں. آپ علی ہیں، جبریل میں ہی ہوں. تو کیوں نہ ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا مدینہ العلم وعلی بابها، کہ علی میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. قربان جاؤ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. پھر نبی پاک علیہ السلام نے رب کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، فرمایا مولا تو اس کی مدد کر جو میرے علی کی مدد کرے. مولا تو اس کی مدد کر جو میرے علی کی مدد کرے. مولا تو اس کو عزت دے جو میرے علی کو عزت دے. تو اس کو عزت دے جو میرے علی کو عزت دے. مولا تو اس بندے کو ذلیل کر جو میرے علی کو رسوا کرنا چاہے. اس بندے کو ذلیل کر جو میرے علی کو رسوا کرنا چاہے. پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی من مولاہ، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے. پھر فرمایا اے اللہ جو بندہ میرے علی سے محبت کرے مولا تو بھی اس سے محبت کر. جو بندہ میرے علی سے محبت کرے تو بھی اسے محبت کر. مولا جو میرے علی سے دشمنی کرے تو بھی اسے دشمنی کر. جو میرے علی سے دشمنی کرے تو بھی اسے دشمنی کر. حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے ایک مرتبہ اپنے ابا جان سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک سوال کیا. پوچھا ابا جان میں نے کئی بار مجلس میں دیکھا ہے کہ جب آپ مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ ٹکٹکی باندھ کر علی کے چہرے کو دیکھتے رہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ عائشہ میں علی کے چہرے کو کیوں نہ دیکھوں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. میں علی کے چہرے کو اس وجہ سے دیکھتا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. ایک اور روایت میں حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، میرے علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ
ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آ کر حضرت علی کو دیکھ کر مسکرانے لگے، حضرت علی کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ قربان جب پوچھا صدیق مجھے دیکھ کر مسکراتے کیوں ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ علی میں نے نبی پاک علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا علی ایسا ہے کہ قیامت کے دن علی جو ہے وہ جنت کی ٹکٹیں تقسیم کرے گا۔ میرا علی قیامت کے دن جنت کی ٹکٹیں تقسیم کرے گا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے حضرت علی کہنے لگے کہ ایسے آپ نے پوری بات نہیں سنی، پوچھا پوری بات کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ نبی پاک علیہ السلام کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا، نبی پاک علیہ السلام نے مجھے کہا ہے علی جنت کی ٹکٹ اس کو دینا جس کے دل میں صدیق اکبر کی محبت ہوگی، جنت کی ٹکٹ اسے دینا جس کے دل میں سیدنا صدیق اکبر کی محبت ہوگی۔ ان اصحاب کا آپس میں کتنا پیار، کتنی محبت، اس محبت کو رب عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ رب فرما رہا ہے محمد اللہ کے رسول ہے اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، کافروں پر بڑے سخت ہیں، آپس میں بڑے نرم دل ہیں، آپس میں بڑے نرم دل ہیں۔ اب یہ تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا حضرت علی سے پیار، حضرت علی سے محبت۔ اب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی محبت دیکھیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے وصال ظاہری کے بعد میں نے ایک خواب دیکھتا ہوں کہ فجر کی نماز کا وقت ہے، فجر کی نماز کا وقت ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے نماز پڑھائی، میں نے بھی پیچھے نماز پڑھی۔ اب نماز پڑھنے کے بعد حضور علیہ السلام ایک لگا کر بیٹھ گئے تو ایک عورت آئی مسجد نبوی شریف میں، اس نے کھجور کا تھال لایا، تھال لے کر آئی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ حضور علیہ السلام نے وہ کھجوریں جو ہے صحابہ اکرام میں تقسیم کی۔ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا علی کیا کھجور کھانا چاہتے ہو؟ میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ میں کھانا چاہتا ہوں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے مجھے 2 کھجوریں عطا کی۔ کتنی؟ 2 کھجوریں عطا کی۔ کہتے ہیں کہ میں نے کھجوریں کھا لی، اتنے میری آنکھ کھل گئی۔ جب آنکھ کھلی تو نماز فجر کا وقت ہے، نماز فجر کا وقت ہے۔ کہتے ہیں میں دوڑتا ہوا مسجد میں گیا، آگے دیکھا کہ جماعت کھڑی ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ امامت کروا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جو صورتیں نماز میں نبی پاک علیہ السلام نے پڑھی تھی وہی صورتیں حضرت عمر فاروق نے بھی پڑھی۔ اور جس طرح سرکار علیہ السلام نماز کے بعد منبر کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، وہ اسی طرح سیدنا عمر فاروق بھی ٹیک لگا کے بیٹھے۔ تو کہتے ہیں کہ جس طرح خواب میں عورت جو ہے وہ کھجوروں کا تھال لے کر آئی تھی، اسی طرح عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس بھی عورت جو ہے وہ کھجور کا تھال لے کر آئی۔ جب تھال لے کر آئی تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کھجوریں جو ہیں وہ صحابہ کرام میں تقسیم کی اور مجھ سے پوچھا علی کیا تم کھجوریں کھانا چاہتے ہو؟ میں نے کہا ہاں میں بھی کھانا چاہتا ہوں۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو 2 کھجوریں دی۔ کتنی؟ 2 کھجوریں دی۔ جب وہ 2 کھجوریں حضرت علی نے کھا لی، کہتے ہیں کہ میرے دل میں اور شوق پیدا ہوا کہ میں اور بھی کھاؤں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسکرا کر کہنے لگے اے علی اگر خواب میں نبی پاک علیہ السلام نے تجھے وقت دی تو میں بھی تجھے وقت دے دیتا، اگر تجھے خواب میں سرکار نے وقت دی تو میں بھی وقت دے دیتا۔ خواب میں کیونکہ سرکار نے تجھے 2 کھجوریں دی تھی، میں تجھے 2 کھجوریں دے رہا ہوں۔ تو حضرت علی کہتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا، میں بڑا پریشان ہوا۔ میں نے کہا کہ میں تو خواب میں دیکھا تو آپ نے کیسے دیکھ لیا؟ اور میں علی جو تو خواب میں دیکھ رہا تھا میں وہ جاگتے ہوئے دیکھ رہا تھا، جو تو خواب میں دیکھ رہا تھا میں وہ جاگتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ قربان جاؤں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان پر۔ آپ وہ ہستی ہیں کہ آنکھ کھولی تو چہرہ مصطفیٰ دیکھا، ہوش سنبھالی تب بھی چہرہ مصطفیٰ دیکھا، باتیں سیکھی تو مصطفیٰ سے سیکھی، ادائیں سیکھی تو وہ مصطفیٰ سے سیکھی، جب چلنا سیکھا تو
مہاجرین اور انصار کے درمیان جب بھائی چارہ قائم کیا، فرمایا کہ ایک انصار دوسرے مہاجر کا بھائی بھائی ہے، آپ اس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا، علی کیا بات ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں؟ تو فرمانے لگے، یا رسول اللہ، آپ نے سب اصحاب کو آپ اس میں بھائی بھائی بنا دیا ہے، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ قربان جاؤں حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی کیا شان ہے، کیا مرتبہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ احد میں بھی سرکار علیہ السلام کے ساتھ جنگ لڑی، بدر میں بھی سرکار کے ساتھ جنگ لڑی، حنین میں بھی جنگ لڑی۔ جب غزوہ خندق کا معاملہ آیا تو مرہم جو ہے وہ آپ کے مقابلے میں آیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مرہم جو ہے وہ اتنا بڑا بندہ تھا کہ 1000 کے مقابلے میں وہ اکیلا لڑا کرتا تھا، 1000 کے مقابلے میں اکیلا لڑا کرتا تھا۔ جب مرہم آیا نا حضرت علی کے مقابلے میں تو حضرت علی سے کہنے لگا کہ کیا تم مجھے جانتے ہو کہ میں مرہم ہوں، میں مرہم ہوں، تم میرے ساتھ کیسے لڑو گے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا، قربان جاؤں، فرمایا کہ مجھے تیرا تو نہیں پتا، مجھے اپنا پتا ہے۔ پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ فرمایا انا اسد اللہ و رسولہ، میں اللہ اور اللہ کے رسول کا شیر ہوں، میں اللہ اور اللہ کے رسول کا شیر ہوں۔ فرمایا جب تم مقابلہ کرے گا پھر پتہ چلے گا کہ تم میں سے طاقت میں ہوں، طاقتور میں ہوں یا تم ہو۔ تو کہتے ہیں کہ جب مرہم حضرت علی کے مقابلے میں آیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک ضرب لگائی تو اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ قربان جاؤں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے علی کا خندق میں جو ایک وار تھا، حضرت علی نے جو وار مرہم پر لگایا، فرمایا میرے علی کے خندق کا ایک وار 2 جہان والے سارے نفلی عبادت مل کر کرے تب بھی رب عز و جل سب سے زیادہ میرے علی کو جلتا ہے، تب بھی رب عز و جل سب میں سے حضرت علی کو جو ہے وہ زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ببرکت ہستی، وہ ببرکت ہستی کے لباس میں فرمایا کہ علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ فرمایا علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ پھر فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی صدر والا ہے۔ پھر فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فجر کی نماز کا وقت ہے، آپ ہاتھ میں چھڑی لیے نماز کے لیے آ رہے ہیں، لوگوں کو نماز کے لیے جگا رہے ہیں۔ الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ اب ایک بدبخت خنجر لے کر آیا، اس نے آپ پر وار کیا، ایسا وار کیا کہ آپ کی داڑھی جو ہے وہ خون سے تر ہو گئی، آپ کی داڑھی خون سے تر ہو گئی۔ تو آپ نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا، خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اتنا بیمار ہوا کہ میں نماز کے لیے کھڑا نہ ہو سکتا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام میری تیمارداری کے لیے آئے تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے کہ میرا وقت قریب آ گیا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، علی تجھے تب تک موت نہیں آئے گی جب تک تیری داڑھی جو ہے وہ خون سے رنگین نہ ہو جائے، تجھے تب تک موت نہیں آئے گی جب تک تیری داڑھی خون سے رنگین نہ ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ جب اس نے مجھے خنجر مارا، جب میں نے سب نیچے کیا تو دیکھا میری خون سے داڑھی تر ہو گئی، تو میں نے کہا خدا کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا، آج میرے حضور علیہ السلام کا وہ فرمان سچا ہو گیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا، علی تجھے تب تک موت نہیں آئے گی جب تک تیری داڑھی جو ہے وہ خون سے رنگین نہ ہو جائے۔ تو اللہ عز و جل ان کے درجات میں اضافہ فرمائے اور ان کے صدقے ہماری بھی مغفرت فرمائے۔ آپ سب کو پتہ ہے